ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسانوں کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی وہ باتیں بیان فرمائیں جو پچھلے زمانے میں ہو چکی ہیں، اور بہت سی ان باتوں کا بھی تذکرہ فرمایا جو آئندہ زمانے میں ہونے والی ہیں. اور قرآن کا بیشتر حصہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان لانے کی دعوت پر مشتمل ہے. اللہ نے اپنی ذات کو، اپنی صفات اور اپنی قدرت کی نشانیوں سے واضح کیا. قرآن کی بے شمار آیتیں اللہ رب العزت کی ایسی نشانیاں بیان کرتی ہیں جس سے اللہ کے منکرین کو اللہ کے تسلیم کرنے اور اس کے ماننے میں مدد ملتی ہے. جو واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ واقعات ہیں کہ پچھلے زمانے میں جب انبیاء تشریف لائے اور ان کی امتوں نے ان کی ناقدری کی تو اس کا انجام کیا ہوا. اور کچھ واقعات وہ ہیں جس میں اللہ نے بتایا کہ لوگوں نے انبیاء کی قدر کی، ان پر ایمان لائے، ان کی تصدیق کی، ان کا ساتھ دیا، تو ان کا انجام کیا ہوا. یعنی دونوں پہلو اللہ نے ہمارے سامنے رکھے، دونوں منظر دکھائے. ماننے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے اور نہ ماننے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے. پھر وہ جو انجام ہے وہ بھی دو ہیں، ایک اسی دنیا کے اندر، ایک مرنے کے بعد. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے فرما برداروں کو یا نافرمانوں کو جو مقام دیں گے وہ تو ابھی کسی کو نہیں معلوم. جب مریں گے، قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر دونوں کا انجام سامنے آنے والا ہے. انبیاء پر ایمان لا کر ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. سورہ طٰہٰ میں فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر اچھے کام کیے، نیکوکاری کی زندگی گزاری، پرہیزگاری کی زندگی گزاری، تو رحمان ان قریب ان کو اپنی مودت اور محبت کا مزہ چکھائے گا. اللہ کی محبت اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو
اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما دے تو کائنات کی نعمتوں میں تو کیا، جنت کی نعمتوں میں بھی کوئی نعمت اس سے لذیذ نہیں ہے اور اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کا چسکا کسی بندے کو لگ جائے، کسی بندی کو لگ جائے، اللہ اسے محبوب لگیں، اللہ اسے اچھے لگنے لگیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے دل میں پیار محسوس ہو، اللہ کی طرف اس کے قلب کا میلان اور جھکاؤ ہو جائے۔ جیسے دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی یاد سے سکون ملتا ہے اور اس کی دوری سے اور اس کے بعد سے آدمی کو بے چینی ہونے لگتی ہے، ایسے ہی جن کے قلوب کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے وہ یاد الہی سے سکون پاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کو بھولتے ہیں تو بے چین ہوتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کے قلوب تو یاد الہی سے ہی مطمئن ہوتے ہیں، اور جو بے ایمان ہیں ان کو اللہ کی یاد نہیں آتی، اور ایمان والوں کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ جاتے ہیں، جیسے مچھلی کو پانی سے ہٹانے کے بعد وہ تڑپتی ہے۔ اہل اللہ اللہ کے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جانے سے تڑپ جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ محبت سکھائی کہ کسی کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، جو دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہیں، جو نفس کی غلامی کر رہے ہیں، جو اپنے خواہشات کے پجاری بن گئے ہیں، جنہوں نے اپنے دل کے تقاضوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اور اسی کی پرستش کر رہے ہیں، جو جی چاہے وہ ہونا چاہیے، جو اللہ اور اس کا رسول چاہے اس سے ہمیں کیا مطلب ہے، ہمارے جی میں آیا کہ یہ ہو تو ہونا چاہیے، ہمارے جی میں آیا حلال تو حلال بھی چاہیے، اور اگر حرام تو حرام بھی چاہیے ہم کو، چاہے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوا کرے، اور نبی خفا ہوتے ہیں تو نبی خفا ہونے سے ہمیں کیا، ہم کو تو اس وقت حرام چاہیے، ہم کو تو اس وقت شراب چاہیے، ہم کو تو اس وقت گٹکے چاہیے، ہم کو تو اس وقت بھنگ چاہیے، چرس چاہیے، براؤن شوگر چاہیے، بدکاریاں چاہیے، بدنگاہیاں چاہیے، نفس کی پیاس بجھانے کے لیے نگاہوں کی آوارگیاں چاہیے، جی یہ چاہ رہا ہے یہ ہمیں چاہیے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں تو خوش ہوں، ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوں، نبی خفا ہوتے ہیں تو ہوا کرے، مگر میں تو اپنے نفس کے خلاف نہیں کروں گا، اب میں تو اپنی چاہت کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، بس جو جی چاہے وہ ہونا چاہیے۔ فلم دیکھنے کا جی چاہے تو ابھی فلم دیکھنا چاہیے، چاہے اللہ ناراض ہوتے تو میں ہوا کرے، میرا کیا جانے والا ہے، مگر میرا جی ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا نفس ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، ایک مومن زبان سے ایسا بولتا تو نہیں ہے، لیکن ایک مومن کی پوری زندگی یہی بتا رہی ہے، پوری زندگی یہی بتا رہی ہے۔ پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے نماز چھوڑتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اذان کے بعد نہ جانا، اللہ کے بلانے کے بعد اللہ سے بغاوت کرنا ہے اور اللہ کی پکار کو ٹھکرا دینا ہے، لیکن وہ مسجد کے چبوترے پر ہی بیٹھ کر برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ اسے معلوم ہے کہ شراب ایک حرام لذت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے سکون ملتا ہے، میں کیا کروں، میں تھکنے والا آدمی، میں ڈرائیونگ کرنے والا آدمی، میں راتوں میں جگنے والا آدمی، اگر میں نہیں پیوں گا تو مجھے سکون کیسے ملے گا، لہذا میں مجبور ہوں، اللہ حرام کہتا ہے تو اللہ کی مرضی کہے، مگر میرا دل تو حلال کہتا ہے، میں اس کو پی کے رہوں گا اور میں اس کو لے کے رہوں گا۔ ایسا طرز عمل ہمارا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جہل کی وجہ سے، ناخواندگی کی وجہ سے، یا پڑھے لکھے ہیں مگر دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، نبی کی تعلیمات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے، اپنے ماحول میں، اپنے سرکل میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا برائیوں کے جہنم میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک سے ایک گناہ ہمارے اندر پیدا ہو گئے، ایک سے ایک برائیاں ہمارے میں آ گئی۔
ہماری بچیاں کالج کلچر کے بہانے ہر طرح کی بے حیائی کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اور جو کچھ دنیا میں بے ایمان کر رہے ہیں ایمان والے بھی کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے تہذیب میں، کلچر میں۔ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ ایمان والا ہے، یہ بے ایمان ہے؟ یوں ہمارا کالج کلچر ہو گیا، پڑھائی کے نام پر اپنی بچیاں اپنے ہاتھوں سے کھوئی جا رہی ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ صاحب ڈگری اچھی رہیں گی تو رشتہ اچھا آئے گا، اس ہرس میں اس ہوس میں ان کو کالج کے حوالے کر دیا۔ سوچا تو اچھا تھا، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کیا اچھا رشتہ لا کے شادی کریں گے؟ اس نے خود ہی اپنی مرضی سے ایسا رشتہ دیکھ لیا ہے کہ اب آپ مانتے نہیں ہیں اور وہ ضد پر ہے کہ آپ مانو نہ مانو، مجھے تو یہی کرنا ہے، مجھے تو یہی کرنا ہے۔ پھر خاندانوں کی عزتیں جا رہی ہیں، پھر حالات بگڑ رہے ہیں، پھر اس کے بعد بدنامیاں ہو رہی ہیں، ذلتیں اور رسوائیاں۔ میری ماں بہنوں، میرے دوستوں، ہماری ہی عزت جاتی تو ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، مگر ہمارے ساتھ ہمارے مذہب کی عزت بھی لٹتی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے نبی کا نام بھی بدنام ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے قرآن کی عزت پہ بھی داغ آتا ہے اور لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہماری نسبت اس سے ہے، ہماری نسبت جس سے ہوگی، جب ہم بدنام ہوں گے تو وہ ساری نسبتیں بھی بدنام ہوں گی ہمارے ساتھ، اور ان کی لٹیا بھی ڈوبوئے گی۔ لیکن ہم وہ سب نہیں سوچتے، ہم وہ سب کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے، خواہش پوری ہو جائے، خواہش پوری ہو جائے۔ اقبال مرحوم ہندوستان کے بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اس کالج کلچر کے بعد مسلمانوں کو کیا ملا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حالانکہ وہ خود ماڈرن ایجوکیشن سے پڑھے ہوئے تھے، ہندوستان میں پڑھا، باہر گئے، لندن میں پڑھا اور بہت تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی تھے، مگر مذہب اور دین بھی ان کو بہت معلوم تھا، اپنے دین سے بے خبر نہیں تھے، اللہ کی کتاب سے بے خبر نہیں تھے، دین کے بہت علم کے ساتھ دنیا کا بہت علم انہوں نے حاصل کیا تھا۔ وہ اسپین گئے، وہ قرطبہ گئے، اور وہ دنیا کی مٹی ہوئی پرانی مسلم کنٹریز، اجڑی ہوئی آبادیاں دیکھنے کے لیے گئے، ان کے حالات کو غور سے دیکھا، سمجھا۔ پھر ہندوستان آئے، ہندوستان میں انگریز حکومت کر رہا تھا، انگریز نے یہ اصول بنا دیا کہ عصری تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکری ملے گی، تو سب لوگ کالج میں پڑھنے لگے، اور جو کرسچن کلچر تھا انگریز نے اس کو سب کے لیے کامن کلچر بنا دیا۔ اس کامن کلچر میں جو اصل میں کرسچن کلچر ہے، مسلمان گرے کھپے، لڑکیاں بھی گئی پڑھنے کے لیے، اور اس وقت تک آج کے ماحول کے مقابلے میں 10% تبدیلی بھی نہیں آئی تھی۔ آج جتنی تبدیلیاں آئی ہیں مسلمانوں میں، اس وقت تک جب اقبال ہندوستان میں زندہ تھے 10% بھی نہیں بدلے تھے مسلمان، مگر تھوڑے بدلے تھے، خیالات بدلے تھے، نظریات بدلے تھے، مختصر سے بدلے تھے، مگر 90% مذہب کے ساتھ ہی تھے، 10% ہٹ گئے تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، فراغت مطلب اچھی نوکری ملے گی، پیسہ آئے گا، کھانے پینے میں اور رہنے سہنے میں سہولت ہوگی، غریبی ختم ہوگی، اس کو فراغت کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ فرمایا کہ اسکولوں میں ہم نے اس لیے ڈالا تھا، کالجز میں ہم نے اس لیے پڑھایا تھا کہ ذرا اچھی نوکری مل جائے، آمدنی بھلی ہو جائے، مگر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہاں سے وہ ڈگری بھی لائے، خدا بیزاری بھی لائے، دین سے دوری بھی لائے، سب وہاں سے لے کر کے آئے، اور ساتھ میں ڈگری بھی لے کے آئے۔ تو اب اس ڈگری کو لے کے کیا کریں جس ڈگری نے بندے کو خدا سے، امتی کو نبی سے جدا کر دیا اور علیحدہ کر دیا؟ ایسی ڈگری لے کے کیا کریں گے؟ تو ڈگری اگر ہمارے پاس آئے، ایمان کی قدر کے ساتھ آئے، اسلام کی عظمت کے ساتھ آئے، سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برقراری کے ساتھ آئے، تو ایسی ڈگریاں مبارک ہیں۔ اور اگر ایسی ڈگریاں آئیں جس سے ہمیں دین کی قدر ختم ہو جائے، ایمان کی اہمیت ختم ہو جائے، تو
تو ان ڈگریوں پر تف ہے، اس کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ جب ہماری آخرت اجڑ جائے گی تو 4 دن کی دنیا میں اگر اچھا کھا پی بھی لیں تو کیا ہمارا بھلا ہونے والا ہے؟ بالآخر موت، اور موت کے بعد تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ مسلمان اس کو سوچنا بھول گیا۔ ہر کام کے بعد موت ہے، کچھ بھی کرو، آپ فقر و فاقہ میں جیو اس کے بعد موت ہے، اگر آپ عیش و عشرت میں جیو اس کے بعد بھی موت ہے، اگر آپ جھوپڑے میں رہتے ہیں تو بھی اس کے بعد موت ہے، اگر آپ بنگلے میں رہتے ہیں اس کے بعد موت ہے، اگر آپ کو ٹوٹی سائیکل بھی نصیب نہیں تو بھی موت ہے، اگر آپ کے سامنے امپورٹڈ لاکھوں کی کاریں کھڑی ہوئی ہیں تو بھی موت ہے۔ موت کا سامنا تو کسی کو بھی کرنا ہے، اس سے کس کو مفر ہے؟ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہمارے پڑوس میں روز ڈالی جاتی ہے کسی نہ کسی پہ خاک، ہم رہتے ہیں قبرستان کے پڑوس میں، ہمارے پڑوس میں روز کسی نہ کسی پہ خاک ڈالی جاتی ہے، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ یہ دنیا میں رہنے کو کوئی نہیں آیا، اس دنیا میں کوئی رہنے کو نہیں آیا، سب کو جانا ہے۔ کتنا رہنا ہے؟ 50-60۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60-70 کے بیچ میں ہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ 60-70 کے بیچ میں آدمی کی عمر ختم ہو جاتی ہے، کسی کسی کی بڑھ جاتی ہے، کہاں تک بڑھے گی؟ دنیا میں اگر کسی کی عمر 100 برس ہو گئی تو کہتے ہیں کہ صاحب اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ کے اندر ڈال دینا چاہیے، 100 برس جی لیا، یعنی دنیا کا عجوبہ ہو گیا، دنیا کا انوکھا انسان ہو گیا۔ تو اتنی عمر کہاں پاتے ہیں؟ 60 70 80 بہت عمر لوگوں کو مل جاتی ہے۔ اتنے دن رہنا، اس میں سے 15 سال تو عقل درست ہونے میں نکل جاتی ہے، شعور کی عمر جس کو بلوغ کہتے ہیں۔ 15 سال اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے بندے کو، کیونکہ ابھی عقل ہی ٹھکانے نہیں آئی، اس کی سمجھ بوجھ مضبوط نہیں ہوئی، قوت فیصلہ اس کے اندر نہیں آیا، تو اس لیے 15 سال تو ایسے نکل گئے بچپن کے۔ اور اس کے بعد جوانی آئی، تو جوانی ایسے حالات میں آ رہی ہے کہ ہمارا ماحول نیکی کا نہیں ہے، ہمارا ماحول مسجد والا نہیں ہے، ہمارا ماحول قرآن کی عظمت والا نہیں ہے، ہمارا ماحول صحابہ کی تذکروں والا نہیں ہے، ہمارے ماحول میں اولیاء اللہ کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کی سوار عمریوں کا دور دور ذکر نہیں ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے نام تو لے لیتے، لیکن ان کی زندگی، ان کی جوانی کیسے گزری، انہوں نے اپنے آپ کو کیسا متقی بنایا اس عمر میں، جس عمر میں آج ہم ایک قدم سنبھال کے نہیں رکھ پا رہے ہیں، اس عمر میں وہ کیسے تقویٰ کے ساتھ رہے۔ لڑکیاں، اللہ والی لڑکیاں، ان کے حالات ہم نہیں جانتے، ہمارے سامنے ذکر نہیں ہے اس کا، ہم کہیں سنتے ہی نہیں۔ ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں ٹھٹے میں پوری عمر گزار رہی ہیں، لیکن ان کی عمروں میں انہیں توفیق نہیں ہوتی اہل اللہ کی مجلسوں میں جائیں، علماء کی محفلوں میں جائیں، دین کے حلقوں میں جائیں اور دین سیکھیں، انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ وہ چوراہوں پر اپنی عمر گزار رہے ہیں، وہ چبوتروں پر اپنی راتیں کاٹ رہے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہی ہیں۔ گھر کی بیٹی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، بے شک وہ چورستے پہ رات نہیں کاٹتی، لیکن وہ گھر میں بیٹھ کر موبائل میں اپنا ٹائم گزارتی ہے۔ تو پھر کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کی زندگی کے 80 برس میں بچپن چھوڑ کر اور بڑھاپا جب ان کی عمر کی آخر ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے، تو ان کی عمر کے 60 سال جو انہوں نے کام کیے، ان 60 سالوں میں 4 لاکھ خدا بیزار بندے خدا تعالیٰ کے عاشق بن گئے، اللہ والے بن گئے، تائب ہو گئے، بڑے بڑے جرائم سے توبہ کر لی، بڑے بڑے گناہوں سے نکل کر ہجرت کر کے نیکی میں آئے، تربیت پائے، اور اپنے اپنے زمانے کے چاند ستارے بن کر انسانیت میں چمکے۔ وہ کیسے ہوا تو ہمیں کیا معلوم؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بزرگ غوث پاک گزرے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ غوث پاک کیسے بن گئے، اور ان کی ماں نے ان کی کیسی پیاری تربیت کی، اور ان کی ماں نے کتنی خوبصورت نصیحتیں ان کو کی تھی۔ اور جب وہ چھوٹے تھے، ننھے تھے، سب بچوں میں ایک بچے تھے،
تب بھی ان کی ماں نے ان کی کیسی تربیت کی تھی، اور اس تربیت کے بعد کس مجاہدے سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور کیسی کیسی مشقتیں جھیلی، سفر کیا، دیس سے پردیس میں گئے، ماں کے سائے سے محروم ہوئے، کم سنی میں گیلان کو چھوڑ کر بغداد میں جا کر علم حاصل کیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، فاقے پر فاقہ کیا ہے، اور خود فرماتے ہیں ان کی تاریخ میں ہے کہ مجھے چکر آ جاتی تھی، میں کھڑے ہو کے بیٹھ نہیں پاتا تھا، اس قدر فاقوں سے چکر، کمزوری ہو جاتی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا ہے اپنی مجلسوں میں، ان کے ملفوظات میں محفوظ ہے، خود بیان کیا ہے، جس زمانے میں بغداد میں پڑھا کرتا تھا اور دین کا علم حاصل کرتا تھا، اس وقت ماں کے دیے ہوئے پیسے جب میرے ختم ہو گئے اور میرے پاس کھانے پینے کے لیے اپنا کوئی پیسہ نہیں رہا، تو میں عزت نفس کے لیے فاقے کرتا تھا اور کسی کے سامنے اپنی مشکل کو ظاہر نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ جب بھوک زیادہ لگتی تو فرات کے کنارے پر جا کر خس کی جڑیں اکھاڑ اکھاڑ کے کھا لیتا تھا اور اسی سے پیٹ بھر لیتا تھا۔ اب آپ تفصیل پڑھ لیں، میں ایک مثال بتا رہا ہوں۔ ایسے مجاہدوں کے بعد جب یہ نوجوان دین کے علم سے آراستہ ہوا اور اہل اللہ کی صحبتوں میں ان کا دل منور ہوا اور انہوں نے اللہ کے بندوں کی رہنمائی کا کام شروع کیا، تو جب وہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہوتے تھے تو 4 لاکھ مسلمان ان کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں، آج کی انسانوں کی بھیڑ میں نہیں، اس زمانے میں جب انسانی آبادی اس سے آدھی بھی نہیں تھی، اس زمانے کی بات ہے، اس وقت میں 4 لاکھ آدمی ان کا خطبہ سننے کے لیے آتے تھے۔ جب وہ بیان کرتے تھے تو تاریخ گواہ ہے کہ دلوں پر اللہ کی عظمت کا اور نبی کی محبت کا ایسا اثر ڈالتے تھے کہ ان کے ایک ایک بیان میں 8 10 جنازے اٹھتے تھے، میں سامعین کے، سننے والوں کے قلوب پھٹ جاتے تھے، ایسے اللہ کی عظمت سمجھاتے تھے، نبی کی ہستی کا تعارف کراتے تھے، گناہگاروں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، وہ اللہ کے نام پر توبہ کرتے تھے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ یہ کیسے بن گئے غوث پاک؟ تو کبھی ہم نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی، ان کے حالات زندگی نہیں پڑھی۔ اگر آج کا جوان کل کے ان جوانوں کو پڑھے تو اس کی زندگی میں یقیناً تبدیلی آئے گی، اس کی زندگی ضرور بدلے گی۔ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی بستی پوری انہی کے نام سے ہے، بستی حضرت نظام الدین، جہاں ان کی درگاہ ہے، شیخ وہیں پر آرام فرما ہے۔ 7 بادشاہ ان کے زمانے میں دلی میں ہوئے، اس میں سے ایک بادشاہ ان کا سخت مخالف تھا، اس نے ان کو بہت ستایا اور تکلیف دی، تو وہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس زمانے میں دلی کے باہر جا کر ٹھہر گئے۔ اب جہاں نظام الدین ہے دلی کے بیچ میں ہے، لیکن جب زمانے میں دلی کے باہر تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا بادشاہ سے کہہ دو کہ ہم ان کی بستی سے چلے گئے ہیں، ہم کو نہ چھیڑے۔ وہاں جا کر بیٹھے، ان کی جوانی کیسے گزری، ان کا دل کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، انہوں نے کس طرح لوگوں کو تربیت کی۔ عام آدمی تو عام آدمی، بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے وزیر ان کے قدموں میں حاضر رہتے تھے، اور ان کے خادم خواجہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ سلطان الاولیاء رات میں اوپر کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، یا تو میں جاتا تھا کھانا دینے کے واسطے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے تو سحری لے کے جاتے تھے وہ، یا پھر امیر خسرو جاتے تھے جو اس وقت کے وزیر تھے اور بہت بڑے آدمی تھے لیکن حضرت کے غلام تھے، تو ان کو اجازت تھی اوپر آنے کی یا پھر مجھے اجازت تھی۔ رات میں کوئی ان کے پاس نہیں جاتا تھا خلوت میں، دن بھر وہ لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے، رات بالا خانے میں چلے جاتے تھے۔ میں کھانا لے کے گیا تو حضرت کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے، مگر 1 لقمہ کھاتے، 2 لقمہ کھاتے چھوڑ دیتی تھی۔ جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو میں نے کہا کہ حضرت ہمارے حال پہ رحم کرو، اگر آپ اسی طرح کمزور ہوتے چلے گئے تو ہمارا دل تو بہت دکھتا ہے کہ کیا ہوگا انجام۔
کھانا تو کھا لیا کرو سحری میں آپ. تو فرماتے تھے کہ بیٹا میں کیا کروں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مگر جب کھانا شروع کرتا ہوں تو میرے ذہن میں تصور آتا ہے کہ اسی دلی کی سرزمین پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کتنی بیوائیں ہوں گی جو بھوکی سو گئی ہوں گی، اور کتنے بچے ہوں گے جن کو ان کی ماؤں نے لوریاں دلا کے سلا دیا ہوگا اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. میں اگر ان کو کھلا نہیں سکتا تو کم سے کم ان کی طرح بھوکا تو رہ سکتا ہوں، اس لیے میرا جی نہیں چاہتا کہ میں کھاؤں. ان کی ماں نے ان کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ عمر بھر وہ کسی دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی کے سامنے مرعوب نہیں ہوئے، بڑے سے بڑے بادشاہ سے دبے نہیں. کیسے ان میں یہ جرت آئی، کیسے ان کے اندر یہ ایمانی قوت آئی کہ سلطان وقت نے ان سے کہا کہ میرا یہ حکم آپ کو ماننا پڑے گا. تو انہوں نے بستی چھوڑ دی، پھر وہاں بھی آدمی کو بھیجا. تو حضرت نے ان کو کہلوایا کہ بادشاہ سے کہو کہ وہ حکومت کرنا چاہتا ہے یا ہم اپنا بادشاہ تبدیل کر دیں. اتنی جرت، یعنی وہ ایمان تھا کہ انہیں یقین تھا کہ اگر میں اللہ کے سامنے ایک دفعہ یہ فرمائش کروں کہ اللہ یہ بادشاہ مجھے نہیں چاہیے، تو یہ رات گزر نہیں سکتی کہ دوسرا بادشاہ اللہ وہاں پر بٹھائے گا. کیونکہ ناز تھا ان کو اللہ پر، انہوں نے اپنے اللہ سے اپنا تعلق ایسا بنا کے رکھا تھا اور اللہ کو ان پر ناز تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع عن الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سے بکھرے بال پراگندہ حال ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں تو بڑے لوگ ان کو اپنے گھر میں آنے بھی نہ دیں، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو اللہ اس کو پورا کر کے رہے گا. یہ اللہ کے خاص بندے کیسے بن گئے، کیسے مستجاب الدعوات ہو گئے. چنانچہ جب ان کی زبان سے یہ نکلا کہ ہم بادشاہ بدل لیں گے تو تاریخ گواہ ہے کہ اسی رات میں بادشاہ اور وزیر کے درمیان میں ایسا جھگڑا ہوا کہ وزیر نے بادشاہ کو قتل کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا. یہ ایمان کی قوت ایک اللہ کے بندے کے اندر، ایک عاجز بندہ بستی کے باہر کسی چھوٹی سی خانقاہ میں پڑا ہوا ہے، کچے مکان میں، جس کے پاس کوئی جاگیر نہیں، دولت نہیں، اثر نہیں، رسوخ نہیں، حکومت نہیں، وزارت نہیں، مال نہیں، بڑی بڑی شخصیتیں جس کے پاس نہیں. اللہ کا ایک بندہ فقیر منش صحرا میں پڑا ہوا، مگر اس کے ایمان کی قوت اور اس کے ایمان کی حرارت کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے، وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میں چاہوں تو بادشاہت بھی آج کی رات میں بدل سکتی ہے. اللہ پاک نے وہ مقام ان کو عطا فرمایا. کیسے عطا فرمایا؟ تو ماں نے تربیت کی تھی، بچپن سے سنبھالا. ابا کا انتقال 7 برس کی عمر میں ہو گیا. 7 برس کے یتیم کو ماں نے پرورش کی، پالا، سکھایا، محنت کی، کھلایا پلایا. ایسے ایسے وقت بھی آتے تھے کہ گھر میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. سلطان نظام الدین اولیاء اپنی مجلسوں میں رو رو کر سناتے تھے، آنکھ سے آنسو جاتے رہتے تھے اور اپنی ماں کے واقعات سناتے رہتے تھے. یہ بات میری ماں نے سکھائی ہے، یہ بات میری والدہ نے سکھائی ہے. کہہ کہہ کر سناتے تھے، سکھاتے، بتاتے تھے لوگوں کو. فرمایا کہ میں ایک دن گھر میں آیا مدرسے سے پڑھ کے، تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا کہ اماں بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دیجئے. تو ماں کا دل تھا، بھر آیا، لیکن دینے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو میری والدہ کہنے لگی بیٹے آج میں نے کچھ نہیں پکایا کیونکہ آج ہم لوگ اللہ پاک کے ہاں مہمان ہیں. تو فرمایا کہ میرے دل میں ایک بات بیٹھی کہ آج اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نظر نہیں آتے، اللہ کی مہمانی بھی نظر نہیں آتی، تو اللہ کھلائیں گے، بس ہم آج اللہ کے مہمان ہیں. تو فرمایا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابا کے دوست ہمارے پاس گیہوں کا ایک تھیلا لا کر دے دیے. تو روزانہ ہمارے گھر میں روٹی بننے لگی، اور 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، ہم روز روٹی کھا رہے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہم تو روز اپنے ہی گھر میں کھا رہے ہیں،
ایک دن میں آیا، ماں نے کھانا نکالا تو میں نے ماں سے کہا کہ اماں روزانہ ہم لوگ اتنے دن سے اپنے گھر ہی میں کھا رہے ہیں، اللہ پاک کے مہمان کب بنیں گے ہم لوگ؟ ہمیں اللہ پاک کب بلائے گا مہمانی میں؟ تو فرمایا کہ اللہ سے کھانے کا میری ماں نے ایسا مزہ لگا دیا تھا کہ مجھے روز اپنے گھر کا دسترخوان اچھا نہیں لگتا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اللہ کا مہمان بنوں، اللہ پاک سے کھاؤں۔ یہ ماں نے یتیم بچے کی تربیت کی تھی اور اللہ سے محبت سکھائی تھی، اللہ سے کھانا سکھایا تھا، اللہ سے لینا سکھایا تھا، اور اللہ پاک ان کو عطا فرماتے تھے۔ فرمایا میری عمر کچھ بڑی ہوئی اور پھر والدہ بھی مجھے دعوے مفارقت دینے لگی۔ میں نے چاند دیکھا اور آ کر عرض کیا امی نیا چاند مبارک ہو، تو ماں کی زبان سے نکل گیا بیٹا اگلے مہینے کا چاند دیکھ کر کس کو مبارکبادی دو گی؟ تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، اگرچہ کہ کم سن تھا مگر سمجھ گیا کہ اب ابو تو ہے نہیں، امی بھی مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ تو فوراً میں نے سوال کیا کہ امی ابا تو ہے ہی نہیں، آپ اکیلے میرا سہارا ہیں اور آپ بھی کیا مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے دنیا میں؟ تو ماں نے کہا نا بیٹے فکر مت کرو، بیکار بات مت کرو، جب وقت آئے گا میں خود بتاؤں گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی مہینے کے دوران والدہ کا آخری وقت ہوا، تہجد کی نماز کے بعد مجھے بلایا اور میرا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا بیٹا ہاتھ سیدھا آگے بڑھاؤ۔ تو میں نے سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا تو اماں نے اپنے سیدھے ہاتھ میں لیا اور اس کو چوما، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ پروردگار میرا بچہ پوچھتا ہے کہ کس کے حوالے کر کے جاؤ گی، تو میں آپ کے حوالے میرے بچے کو کر کے جا رہی ہوں، آپ سے بہتر نہ آسمان میں کوئی ہے نہ زمین میں کس کو دوں؟ میرے بچے کو میں آپ ہی کے حوالے کر رہی ہوں۔ اس کے بعد لیٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ سلطان نظام الدین اولیاء تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے، رو رو کر سناتے تھے کہ آج کائنات میں کوئی میرا ہو یا نہ ہو، میرا اللہ میرا ہے، کیونکہ میری ماں نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اللہ سے لینے کا یقین، اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ سے پانا، اللہ سے کھانا، اللہ کے نام کی عظمت، اللہ کی قدرت کا احساس اللہ کے بندوں نے، ان کی بندیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں بٹھایا تھا۔ آج ہمیں اللہ کون ہے نہیں معلوم، آج ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے۔ کتنا پہچانتے؟ بس ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ ہاں ہمارے آپ کے نبی کون؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ، ان کا اسوہ حسنہ کچھ جانتے ہیں؟ نہ ہماری بیٹی جانتی ہے، نہ ہمارے بیٹے جانتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے نبی؟ کیسا ان کا بچپن گزرا، کیسی ان کی جوانی تھی پیاری، اور کیسی ان کی زندگی تھی، انسانوں کی کیسی خدمت کرتے تھے، اللہ کے بندوں کا کیسا بھلا کرتے تھے، تڑپ اٹھتے تھے اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی رائے گا نہیں گیا، آپ کی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی بیکار نہیں گزرا، یا تو خالق کی عبادت میں مصروف رہتے تھے یا مخلوق کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، کبھی آپ نے ٹائم پاس نہیں کیا۔ آج ہماری امت کے جوانوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، بچیوں کا نہیں، بڑے بوڑھوں کا جو قبروں میں پیر لٹکا چکے ہیں، کتنا ٹائم پاس ہو رہا ہے، کتنا وقت برباد ہو رہا ہے فضول باتوں میں۔ صبح اٹھنا، ہوٹل میں جانا، 2-3 آدمی مل کے ایک پیالی چائے منگانا اور پورا اخبار چاٹ کے آنا، گھر میں ناشتہ بنے تک بھی دن بھر تبصرہ کرنا، ایران میں ایسا ہو رہا ہے، سعودیہ میں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے، یہاں ایسا ہو رہا۔ ارے بابا کچھ بھی ہو رہا ہوگا، تم دنیا میں رہنے والے نہیں ہو، ابھی لمحہ بلمحہ، آج کل پرسوں تمہاری تو موت سر پہ منڈلا رہی ہے۔ تمہارا برزخ میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، فرشتوں کے سامنے کیا ہوگا، نبی کے سامنے کیا ہوگا، اللہ کے سامنے کیا ہوگا، تو یہ سوالات اٹھانا تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ امریکہ میں کیا ہوگا، رشیا میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہوگا، تم تو رہنے والے نہیں ہو، تمہاری عمر بیت گئی، تم 70 میں آ گئے، 80 میں آ گئے، اب تو تم اپنی حشر نشر کا سوچو، اپنی موت کا سوچو۔
تو جوان چھوڑو، ان کے دل منچلے ہیں، لیکن جن کی موت سر پہ منڈلا رہی ہے، جن کو پیر کھڑے ہونے میں پیر لڑکھڑا رہے ہیں، جن کی آنتیں جواب دے چکی ہیں، جن کا ہاضمہ ختم ہو چکا ہے، جن کی بینائی مٹ رہی ہے، جن کی سنوائی ختم ہو رہی ہے، جن کو کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، جن کو ایک روٹی ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے، ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اسی دنیا کی فکر میں ہے، آخرت کا کوئی مسئلہ ان کے سامنے نہیں۔ جیسے کوئی نہ مرنے کی گارنٹی ان کو دے دی گئی ہو، یا یہ کہ مر بھی جائیں گے تو تم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کی کوئی سند ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہو۔ ایسے نہیں ہوتی میرے دوستو زندگی تو آخرت کی فکروں سے تعبیر ہے۔ پیارے آقا سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے و چہیتے، دنیا جن کے لیے بنائی گئی، آخرت جن کے لیے سنواری گئی، جنت جن کے لیے مزین کی گئی، اور جن کی شفاعت سے ایک ایک گنہگار نجات پانے والا اور مغفرت پانے والا ہے، ان کا حال یہ ہے اس دنیا کے اندر۔ صحیح حدیث مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے پوچھا، کیونکہ وہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، تو انہوں نے پوچھا، شبتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بوڑھے ہو رہے ہیں آپ؟ عرب 63 سال میں بوڑھے نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق یار غار، یار وفادار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، اتنی جلدی بوڑھے ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرما رہے ہیں، شیبتنی اذا الشمس کورت وسورۃ ہود، مجھے قرآن کی صورتیں جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، جس کے اندر قبر اور حشر کا ذکر ہے، ان صورتوں کے مضمونوں نے جوانی میں بوڑھا کر دیا۔ اور آج دنیا کی ہوس نے بڑھاپے میں جوان کر دیا ہے۔ نبی ہو کر بوڑھے ہو رہے ہیں آخرت کے تصور سے، اور ہمارے لیے آخرت کوئی چیز نہیں، ہمارے لیے موت کوئی چیز نہیں۔ آج ہمارا جوان بھی غافل ہے، آج ہماری امت کا ہر طبقہ غافل ہے۔ کیوں ایسا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نبی سے دور ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈراتے تھے تو صحابہ ڈر جاتے تھے، آقا ان کو قرآن سناتے تھے، ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا تھا۔ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارے ہاتھ میں قرآن تو مہینوں گزر جاتے ہیں، لگتا نہیں قرآن ہمارے ہاتھ میں، تو کیسے قرآن والا عقیدہ ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پہنچایا، قرآن میں واقعات بیان کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے ہٹ کر بھی پچھلے زمانے کے اچھے برے لوگوں کے تذکرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائے، ان کی آنکھیں کھولی، ان کو واعظ و نصیحت کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جمع کر کے واعظ فرمایا، ایسا واعظ فرمایا کہ مجلس میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے دل تڑپ نہ گئے ہوں اور جس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے ہوں۔ واعظ کیا، دیکھو موت آنے والی ہے، دیکھو اللہ کا سامنا کرنا ہے، دیکھو حساب کتاب کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی ڈراتے تھے، صحابہ ڈرتے تھے، ہم کو کون ڈرانے والا ہے؟ ہم نہ کسی واعظ کی مجلس میں جاتے ہیں، ہم نہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ہم دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہم دین کی محنتیں کرتے ہیں، نہ ہم مسجد کے بیان میں جمعے کے دن بھی علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان اس وقت پہنچتے ہیں جب بیان ختم ہو چکتا ہے، تب پہنچتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ نماز پڑھانے جا رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی مسجد میں نماز بہت دیر سے ہوتی، اس علاقے میں سب سے دیر سے ہوتی۔ ہمارے بعد آخری نماز شتاری صاحب کی مسجد میں ہوتی ہے، اس سے پہلے سب کی نمازیں ہو چکی ہوتی ہیں، تو اتنی دیر سے جاتے ہیں۔ اتنی دیر سے نماز پڑھانے کے لیے میں نکل کے جا رہا تھا، جب مسجد کے قریب میں جا رہا تھا تو میں کبھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ نائی کی دکان کو اس وقت جاتے رہتے ہیں بال بنانے کے لیے، اور بعض دفعے دیکھتا ہوں کہ کپڑے لے کر دھوبی کے پاس پریس کرانے کے لیے جاتے ہوتے ہیں۔ کب
اب جب کہ ہم جا کر بیان شروع کر رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں ابھی سر کے بال بنانے کے لیے یا کپڑوں پر استری کرنے کے لیے، پھر گھر کو آئیں گے، نہائیں گے، کپڑے پہنیں گے، مسجد میں آئیں گے، عربی کا خطبہ بھی ختم ہو جائے گا، شاید ایک رکعت ملے گی، چاہے وہ بھی نہیں ملے گی، کچھ مل جائے گا تو مل جائے گا، اس واسطے کہ اب جب تیاری کر رہے ہیں تو کب مسجد پہنچیں گے، کب مسجد پہنچیں گے؟ تو ہمارا نوجوان جمعہ کا خطبہ بھی نہیں سنتا، وہ بیان میں بھی نہیں بیٹھتا، ہمارے نوجوان وہ کسی عالم کی صحبت میں بھی نہیں جاتا، ہمارا نوجوان کسی اللہ والے کی مجلس میں بھی نہیں شریک ہوتا، ہمارا نوجوان دین سیکھنے سکھانے کی کسی محنت میں بھی نہیں لگتا، کسی میں بھی نہیں لگتا، اور پھر ہم کیسے وہ جانیں جو اللہ نے ہمارے نبی پر اتارا تھا، ہم کیسے جانیں کہ نبی کا ہم پر حق کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے میرے بندو، میں نے میرے نبی کو بھیجا ہے، یہ نبی تمہارے پاس آ چکے ہیں، اب نبی کے تم پر 4 حق ہیں، اگر یہ حق ادا کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر یہ حق ادا نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، اللہ کے کرم سے ہم سب لائے ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی عزت و تعظیم کا حق ادا کرو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے دین کی نصرت اور مدد کرو۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو نور وہ اللہ کے پاس سے قرآن کی صورت میں لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر تم اس کا اتباع کرو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ اور جو نبی کے یہ 4 حق ادا نہیں کرتے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، نہ اس دنیا میں فلاح پائیں گے نہ آخرت میں فلاح پائیں گے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر سچ کون بول سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم سے، لوگوں نے حق ادا کیا، صحابہ نے ہمارے نبی کی عزت کا حق ادا کیا، ان کی عظمت کا حق ادا کیا۔ ایک صحابی، ان کا باپ منافق تھا، اس نے کہا، ایک سفر میں کہا، غصے میں آ کر کے کہ مدینہ جا کر پتہ چلے گا، عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ منافقین عزت والے ہیں اور مسلمان ذلت والے ہیں، اور وہ عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، ارے توبہ توبہ، میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں نبی کے بارے میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چھوڑ دو، جب اس نے انکار کر دیا، قسم کھا لی، تو چھوڑ دو اس کو۔ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن کہا تھا اس نے، اللہ نے پوری سورت اتاری نبی کے اوپر، سورہ منافقون، پوری سورت اتار کر اللہ نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً، لوگ قسموں کو اپنے بچنے کی ڈھال بنا رہے ہیں، وہ منافق ہے۔ اس نے کہا تھا کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، اللہ نے وحی نازل کر کے نبی کو بتا دیا کہ جھوٹی قسم کھا کے اپنے کو بچا لیا، لیکن اس نے اتنی بڑی بات کہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ اس منافق کے بیٹے ایمان والے حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، نوجوان تھے، اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی وحی نے میرے باپ کے جھوٹ کو ثابت کر دیا ہے، اور اس گستاخ نے آپ کی شان میں ایسی گستاخی کر دی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی سزا موت سے کم کیا ہوگی، تو آپ کسی کو بھی حکم دیں گے کہ میرے باپ کا سر قلم کر دو، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حکم آپ مجھ کو دیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈالوں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو حکم تھا کہ نبی کی عزت کرو، اور نبی کی عزت ان کے دل میں ہر کسی کی عزت سے بڑھ کر تھی، سب سے بڑھ کر نبی کی عزت تھی، اور انہوں نے نبی کی عزت کا حق ادا کر کے بتایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میں اگر اس کو قتل کرا دوں گا تو بے معنوں میں غلط میسج جائے گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ جانے، اللہ پاک جانے، اور مرنے کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق سکھائے اور چھوڑ دیا۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ بیٹے نے نبی کی محبت کا حق ادا کیا کہ نہیں، بیٹے نے ان کی عظمت کا حق ادا کیا کہ نہیں، ان کی عظمت کا حق ادا کیا۔ ایک خاتون جا رہی تھی، 4
ان کے خاندان کے مردوں کی شہادت کی خبر ملی، شوہر کی شہادت کی خبر ملی، بھائی کی شہادت کی خبر ملی، بیٹے کی شہادت کی خبر ملی۔ راستے میں آگے بڑھتی، کوئی ملتا، ان سے کہتا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہ اس کو چھوڑو، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہ وہ اچھے ہیں۔ کہ الحمدللہ۔ اور آگے بڑھی تو کسی نے کہا آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ کہ ان کو چھوڑو، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول اچھے ہیں۔ تو کہا الحمدللہ۔ آگے بڑھتی، 4 خاندان کے مردوں کے اور ایک عورت کے جتنے سہارے ہو سکتے ہیں سب اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اور اس عورت کے شہادت کی خبریں سن کر اس کی فکر تو نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا، اس کی فکر ہے کہ اللہ کے نبی محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی کو دشمنوں نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ اور جب وہ مقتل میں پہنچے، میدان جہاد میں پہنچی اور اللہ کے نبی کو صحیح سالم کھڑا ہوا دیکھ لی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا اے اللہ، یہ میری سعادت نہیں تھی، یہ میرا مقام نہیں تھا، یہ میری حیثیت نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی کہ آپ میرے بیٹوں کو قبول فرما لیتے اور ان کو راہ خدا میں شہادت کی دولت دیتے۔ یہ عزت تو آپ نے مجھے دی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا اللہ کا نبی اگر سلامت ہے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ محبت کا حق تھا، یہ دلوں میں عظمت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عورتوں کے دل میں، مردوں کے دل میں، بچوں کے دل میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کسی کا احساس نہیں تھا۔ ان کو غم تھا تو نبی کی نسبت سے تھا، ان کو خوشی تھی تو نبی کی نسبت سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح ان کی تربیت فرمائی تھی، ان کے ذہن بنائے تھے۔ عقیدہ آخرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان فکر مند ہیں بستی کے اور کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بے راہ روی اور اپنے اوقات کا غلط استعمال یا اپنا ٹائم پاس کرنا یا اپنی جوانی کو خراب کرنا، اس مسئلے کا اسلام کے پاس کیا حل ہے؟ اسلام میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اسلام میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، اللہ کی، اس کے نبی کی، اس کے کتاب کی، دین اسلام کی، اللہ کے بندوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، کمزوروں کی اتنی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں کہ اس کے پاس بے راہ ہونے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، پاس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ تو سوچ رہا ہے کہ میرا پروگرام اتنا زیادہ ہے کہ میں اتنے وقت میں اس کو کیسے کمپلیٹ کروں، اسی فکر میں اس کی عمر گزر رہی ہے، اسی فکر میں اس کا وقت نکل رہا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں نوجوانوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اسلام لانا ہے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں عشق رسول لانا ہے، اپنی زندگی میں اولیاء کی عظمت لانا ہے، ان کے حالات سے باخبر ہونا ہے، ان کی پاکیزہ زندگی کو پڑھنا ہے اور جاننا ہے کہ کیسے تھے یہ اللہ کے بندے اور کیوں کر انہوں نے زندگی گزاری۔ حدیث میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ام المومنین بنی، جب ہجرت کر کے آ رہی تھی تو نوجوان لڑکی تھی، گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کو لے کر تنہا ہجرت کر کے مکے سے نکلی اور ان کے شوہر ابو سلمہ پہلے ہی ہجرت کر کے چلے گئے تھے، یہ بھی نکلی۔ اب یہ اکیلی جا رہی تھی، کہاں مکہ کہاں مدینہ۔ اس زمانے میں صحراؤں میں پہاڑوں پہ چڑھنا، وادیوں میں اترنا، صحراؤں سے گزرنا، جہاں آبادیاں نہیں، جہاں پانی کا کوئی نظام نہیں، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز راستے میں نہیں ملتی، اور آج 350 کلومیٹر ہے، اس زمانے کا سفر اونٹوں پر بیٹھ کر کس طرح ہو سکتا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے بیٹے کو لے کر کے اپنے شوہر کے پاس ہجرت کر کے دارالاسلام میں جا رہی ہے۔ تھوڑا آگے گئی تو ایک نوجوان جو مسلمان نہیں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی نوجوان تھے، عثمان بن طلحہ ان کا نام تھا، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے، جانتے تھے مکے کی ایک عورت تھی بستی کی قبیلے کی، تو کہنے لگے کہ تنہا آپ کہاں جا رہی ہیں چھوٹے سے بچے کو لے کر اس تپتے ہوئے صحرا میں؟ کہنے لگی کہ میں ہجرت کر کے اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تنہا مت جائیے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ چلے
8-9 دن میں مکے سے مدینہ منورہ تک وہ ساتھ رہے. پورے صحرا میں زمین آسمان اور پہاڑوں کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں. تنے تنہا 9 راتیں گزری، 9 دن گزرے جہاں ان کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، بالکل اکیلے. ایک نوجوان لڑکی ایمان والی اور ایک نوجوان لڑکا جو ابھی ایمان والا تو نہیں مگر انسانی حیا اور شرافت اپنے اندر رکھتا ہے. سلمہ کی شہادت ہے، المومنین کی. زندگی بھر یاد کرتی تھیں اور فرماتی تھیں ہمارا 8-9 دن کا سفر صحراؤں کے اندر تنے تنہا، جس میں راتیں بھی کٹی اور دن بھی گزرے، لیکن عثمان نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا. پوری عزت کے ساتھ ایک بہن کو، ایک انسانی بہن کو جس سے مذہب کا بھی رشتہ نہیں تھا مگر انسان تھی، اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اسے لے کر کے مکے سے مدینہ پہنچائے. اور جب آبادی شروع ہوئی کوئی معاوضہ طلب کیا نہ کوئی شکریہ پوچھا، واپس وہاں سے نکل کے واپس ہو گئے. تو آپ سوچئے کہ یہ کیسی بات تھی. آج ہم گھروں میں محفوظ رہ کر ہماری بیٹیاں، ماں باپ شریف ہیں، عزت والے ہیں، نمازی ہیں، بستی ان کی عزت کرتی ہے، اور گھر میں بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے پاس موبائل فون لے کر کے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پردہ دار گھرانہ ہے لیکن ان پردوں میں موبائل نے سب کو بے پردہ کر دیا ہے. کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، کس طرح پھر رہے ہیں، کیسے اوقات خراب ہو رہے ہیں، کس طرح تعلقات خراب ہو رہے ہیں. ہماری بچیوں کا حال یہ ہے کہ ہم کسی کھلی جگہ، کسی میدان میں، سڑکوں میں اپنے مذہب والوں کی عزت کو داغدار نہیں کر سکتے، اس لیے سنا نہیں سکتے. مگر میرے دوستوں اور میری بہنوں، وہ حالات سامنے آ رہے ہیں، وہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ ایمان والوں کا کلیجہ پھٹ جائے اور اس کو برداشت بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. روز روز کے قصے شرفاء کے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں. بے بس ہو رہے ہیں ماں باپ اور کچھ کر نہیں سکتے. پہلے بچوں کو حوالے کر دیا کالج کے اور اس کے بعد پھر بے بس ہو گئے، اب کچھ نہیں کر پا رہے. کہہ رہے ہیں کیا کریں؟ بچے آ کے پوچھتے ہیں بھئی ہم لوگ راضی ہیں، والدین نہیں راضی ہو رہے، کیا کریں؟ ماں باپ آ کے پوچھتے ہیں بچہ کہیں دیکھ لیا ہے بچی کو، اب ہم لوگ نہیں چاہ رہے ہیں، بہت سمجھا رہے ہیں مولانا صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دعا بتاؤ. تو کہاں سے دعا لا کے دیں ایسی جو دلوں کو پھیر دے؟ اللہ کی قدرت میں تو ہے، اللہ کے قبضے میں تو ہے، ہم کہاں سے لا کر کے دیں؟ بھائی آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی متاع زندگی بھر کی پونجی گنوا لی ہے، آپ نے کیوں نہیں تربیت کی؟ ماں باپ کی نگرانی والی آنکھیں کہاں چلی گئی؟ پہلے زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ والدین اپنے جوان بچوں کو بھی کنواری بچیوں کی طرح نگرانی کرتے تھے. آج کا حال یہ ہے کہ کنواری بچیوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ کس گارڈن کے حوالے ہیں اور کس بے ایمان کی سیٹ پہ بیٹھ کر مٹر گشت کر رہی ہیں اور جو ہے تفریح کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں. کسی کو پتہ نہیں. بچی کہتی ہے کہ نہیں بس میں طے کر لی ہوں، میں اب ابا کی بھی نہیں سنوں گی، امی کی بھی نہیں سنوں گی. لوگ کہتے ہیں آ کر کے کہ کیا کریں مولوی صاحب کچھ تو کرو، ان کے بابا کو معلوم ہوا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو ہارٹ اٹیک تو ہو جائے گا مگر یہ جو اٹیک ہوا ہے اس سے بڑا ہے نا، اس سے بڑا ہے نا. اخلاق اٹیک تو اس سے بڑا ہے. اتنا بڑا اٹیک ہوا اس کا تو غم نہیں ہے، اب ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کا غم ہے. ویسے بھی مرنے والے ہیں. جب اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کوئی ضائع کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو رونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم وحسنوا اخلاقہم، اپنے بچوں کی عزت کرو اور ان کی عزت یہ ہے کہ اچھی تہذیب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، آداب سکھاؤ. ادب سکھانے کے لیے تیار نہیں. اور تو ایسے بھولی امائیں ہیں کہ ان کو بعض لوگوں نے انڈیکیٹر دیا کہ بچی جو ہے ذرا بے راہ ہو رہی ہے، بھٹک رہی ہے، اچھے دوستانے اس کے نہیں ہو رہے. ہماری بچی ایسی نہیں ہے، ہماری بچی ایسی نہیں کرتی. آپ خیر خائی نہ کرو، جاؤ، آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہماری بچی ایسی نہیں کرتی، ہماری بچی ایسی نہیں ہے، میری بیٹی ہے جی ایسا کیسا کرتی ہو. اوہو، اتنا اعتماد اپنے حالات پر، اپنے آپ پر. تربیت 1 ٹکے کی بھی نہیں کی اور بھروسہ اتنا ہے. بھائی تربیت کر کے تو ہو سکتا تھا، تربیت کر کے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ بھروسہ کریں.
اور کرنے والوں نے بھروسہ کیا ہے اور ان کی بیٹیوں نے کر کے بتایا ہے، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا۔ اور یہ دیکھیے ایک بیٹی ہے، مکے سے مدینے تک گئی ہے، اکیلی گئی ہے ایک نامحرم کے ساتھ۔ اس زمانے میں احکام آداب نازل بھی نہیں ہوئے تھے، کسی نے ہمدردی کر دی زبردستی بغیر منگے، مگر اس کے باوجود اپنی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آج ہماری بچی ہے پڑھنے جاؤ بولے تو ایک کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہماری؟ یہ سب یورپ کا کلچر ہمارے ملک میں آ رہا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ یورپ میں گیا تھا، ایک ملک کے بارے میں بتایا، بڑے محدث شیخ الحدیث ایک بڑے ادارے کو، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے جو ہر مرتبہ ہر سال میرے سے ملنے آتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ مولانا بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی؟ کہ لگے پریشانی یہ ہے کہ مجھے عدالت نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر کے 100 میٹر راؤنڈ اپ میں نہیں جا سکتا۔ کہا وہ کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ کے گھر کے اطراف آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ میری بچی نے ایک بوائے فرینڈ کر لیا تھا اور اس کو لے کر گھر آتی تھی، ایک دو وقت میں نے ڈانٹا تو اس کو برا لگا، تیسرے وقت وہ لوگ ایک کمرے میں دونوں سو رہے تھے تو اس پر میں بہت زیادہ ناراض ہوا تو اس نے کمپلینٹ بک کر دیا، پولیس نے کیس بک کیا، عدالت میں گئے تو انہوں نے کہا، مجسٹریٹ نے فیصلہ سنایا کہ تم ایک آزاد آدمی کی آزادی میں دخل اندازی کر رہے ہو، لہذا یہ گھر چھوڑ دو اور اس گھر کے 100 میٹر میں تم کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا میں اب اس وقت دوست کے گھر میں زندگی گزارتا ہوں، دوست کے گھر میں۔ یہ یورپ کا اپنا پسندیدہ کلچر ہے، قانون، عدلیہ سب اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور وہی چیز دھیرے دھیرے ہندوستان میں آ رہی ہے کیا بہت حد تک آ گئی ہے، آتی ہے تو آ جانے دو، کسی قوم کو پسند ہے تو پسند کر لینے دو، کسی قوم کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگنے دو، ہم کسی کے اجارہ دار نہیں ہیں اور ہم کسی کے داروغہ نہیں ہیں، لیکن میرے دوستو ہم مسلمان ہیں۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس کلچر کو ایکسپٹ کر سکتی ہے؟ کیا ہم بھی قبول کر لیں گے؟ مگر آج ہمارے خاندانوں میں یہی ہو رہا ہے، بستیوں میں یہی ہو رہا ہے، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، کیسی کیسی بری عادتیں۔ جب نوجوانوں کو کبھی اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ بیچارے اللہ کے بندے توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنی گزری ہوئی زندگی کی داستان سناتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، کیا مسلمانوں میں بھی یہ ہو رہا ہے؟ ماننے کے لیے عقل تیار نہیں ہوتی، لیکن بیتی ہوئی جب لوگ سناتے ہیں تو ماننا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ بچیوں میں ہو رہا ہے، بچوں میں ہو رہا ہے مسلمانوں کی، اور ماں باپ بے خبر ہیں، تربیت کا کوئی سامان نہیں، دین سے الرجی ہو گئی ہے، دین کی محنتوں سے الرجی ہو گئی ہے، دین کی مجلسوں سے الرجی ہو گئی ہے۔ جب دیکھو موبائل چاہیے، اور جب دیکھو موبائل میں گاڑی چلا رہے ہوں تو موسیقی سنتے ہوئے، کہیں ٹھہر گئے تو کسی معشوقہ سے بات کرتے ہوئے یا فلمیں دیکھتے ہوئے، یوں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے جتنی مصیبتیں بھی لائے کم ہے، جتنی ذلتیں لائے کم ہے۔ میرے دوستو اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے، آپ یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ہم بہت دور نکل گئے غلط راستے پر، ہمیں واپس آنا ہے اور آقا و مولا کے قدموں میں زندگی گزارنا ہے، انہی کے دین کے ساتھ جینا ہے، انہی کے دین کو اپنانا ہے، اسی پر مرنا ہے، اسی کی ہوس اور اسی کا شوق اور اسی کی حرص کرنی ہے۔ اگر آپ کو لذت چاہیے تو قرآن کی لذت سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں، اگر آپ کو شیرینی اور مٹھاس چاہیے تو اللہ کے نام سے بڑھ کر شیریں اور میٹھا کوئی نام نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ سبحان اللہ، یہ کیسا میٹھا اور پیارا نام ہے کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرے رونگٹے رونگٹے میں شکر اور دودھ بھر دیا گیا ایسے لگتا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے جس کو لذت دی ہے، لذت ہے، مجاہدے کی لذت پائیے،
راتوں میں اٹھ کر خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی قیام، کبھی قعود، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی تلاوت، کبھی دعائیں، کبھی آہیں اور کبھی سسکیاں، اس کی لذت تو حاصل کر کے دیکھو۔ آپ جا کر کے کسی ہوٹل میں رات گزار رہے ہو، آپ شہر کے باہر جا کر کے کسی سن سٹی میں زندگی گزار رہے ہو، اس سن سٹی سے نکل کے سن سٹی میں آؤ، جہاں نور ہے، جہاں ہدایت ہے، جہاں ایمان ہے، جہاں اللہ کے نبی کی محبت ہے، جہاں صحابہ کی عظمتیں ہیں، جہاں اولیاء اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کی انوار و برکات ہیں، جہاں قرآن کا نور ہے، اس ماحول میں بھی تو کبھی آؤ۔ اس سٹی کی ہوا ہی نہیں لگی ہم کو، اس سٹی میں ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، ہم واپس ادھر آئے، کیسی پرہیزگاری کی زندگی گزاری۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے اپنے آپ کو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اتفاق سے چوٹی ڈال رہی تھی، ایک نوکر جلدی سے بھاگ کے آ گیا اور پھر وہ واپس بھی بھاگ کے چلا گیا، کیونکہ گھر کا ماحول تقویٰ پرہیزگاری کا تھا۔ واپس بھی چلا گیا، لیکن ان کو آہٹ محسوس ہوئی تو پوچھوایا کہ بھائی تم آئے تھے؟ کہا ہاں آیا تھا، مگر بھاگ گیا واپس فوراً۔ کیا تمہاری نظر میرے سر پر پڑی؟ تو اس نے کہا کہ بس سر کے بال تھوڑے سے نظر آئے مجھے اس سائڈ کے، مگر میں اندر نہیں آیا، میں بھاگ گیا، بس نظر پڑی تھی سر کے بالوں پر۔ تو انہوں نے اپنے اس سائڈ کے جو کھڑکی کی جانب تھے بال ہی نکال دیے اور کہا کہ وہ بال جس پر نامحرم کی نظر پڑی ہے وہ بال نہیں، وہ بال ہیں آخرت کے، اس لیے مجھے نہیں چاہیے۔ اور اتنی تقویٰ سے زندگی گزاری، پرہیزگاری کی زندگی گزاری۔ وہ اپنے گھر کے اندر رہتی تھی، اپنے گھر میں قرآن پڑھتی تھی، ادیب تھی، شاعرہ تھی، قرآن کی حافظہ تھی اور محدثہ تھی۔ بہت لوگ نہیں جانتے، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کے پاس اتنا علم تھا، اتنا فضل تھا کہ اس کے علم و فضل پر اورنگزیب فخر کیا کرتی تھی۔ وہ سب کچھ ان کو نصیب تھا اور سب کچھ حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی۔ سارے کمالات اپنے پردے کے اندر رکھی، پردے کے باہر لوگوں کو نفع پہنچایا، لیکن کبھی باہر نہیں آئی۔ ہزاروں خاندانوں کے ہزاروں گھروں میں چولہے جلے اس عورت کی وجہ سے، ہزاروں لڑکیوں کے بیاہ ہوئے اس عورت کی وجہ سے، ہزاروں خاندانوں کے فقر فاقہ دور ہوئے اس عورت کی وجہ سے، اور ہزاروں گھروں میں دین آیا اس عورت کی وجہ سے، لیکن اس عورت کو کسی مرد نے نہیں دیکھا۔ وہ عورت اپنے گھر میں رہی، پردے میں رہی، حجاب میں رہی، انتہائی پرہیزگاری کی زندگی گزاری۔ اور کبھی کسی نے ان سے دیکھنے کے لیے ایران، ان کے اشعار سے متاثر ہو کر ایران سے کچھ شاعر لوگ آئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم یہ شاعرہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس سے بہت متاثر ہیں، اس کی زبان سے، اس کے ادب سے۔ اورنگزیب گھر میں آئے، بہت ناراض تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم یہ سب نہیں کیا کرو، تو تم مانتی نہیں تھی، اب بولو میں کیا کروں کہ لوگ آئے تم سے ملنے کے واسطے، کیا ملو گی جا کے نامحرموں سے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اتنے پریشان آپ نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، میں نہیں ملوں گی، میں ایک جواب دے دیتی ہوں، میرا جواب ان کو پہنچا دیجیے۔ انہوں نے ایک کاغذ قلم اٹھایا، اس اللہ کی بندی نے فوراً ایک شعر، فارسی زبان چلتی تھی جب ہندوستان میں بھی، ایک شعر فوراً اس کے اوپر لکھا اور اپنے والد کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یہ میرا جواب دے دیجیے۔ فارسی کا شعر ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے پھول کی پتیوں میں خوشبو ہوتی ہے اور چھپی ہوئی ہوتی ہے، لوگ پھول کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر خوشبو کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، آپ میری شاعری کے اشعار پڑھ تو سکتے ہیں مگر مجھے دیکھ نہیں سکتے، اس سے آپ نا امید ہو جاؤ۔ خوشبو سونگھنے والا خوشبو کو آج تک دیکھ نہیں سکا، میرے کمالات سے فائدہ اٹھانے والا مجھے دیکھ نہیں سکے گا، اگر وہ نامحرم ہے تو کبھی مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ اتنا ایمان تھا، یقین تھا۔ ہماری خاندان کی عورتیں اس زمانے میں، ماضی قریب میں، یہ تو پرانے لوگ ہیں، ماضی قریب میں بھی
ایسی ایسی متقی لڑکیاں گزری ہیں، آج ہیں میری بہنوں، آج ہیں، یورپ میں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا میں اور دنیا کے بدترین ملکوں میں، جہاں کہا جاتا ہے کہ ایمان کا بچانا مشکل ہے اور جہاں کہا جاتا ہے کہ بے حیائی آسمان کو چھو رہی ہے، وہاں بھی محمد الرسول اللہ کی بیٹی ایسی بیٹھی ہوئی ہے اس زمانے میں کہ جن کے تقوی کی مثال ہم اچھے اچھے لوگوں کے اندر نہیں پیش کر سکتے۔ ایسے نوجوان ہیں جن کی نظریں خراب نہیں ہوتی۔ اپنے شیخ کو لکھتے ہیں، حضرت ایک مہینہ گزر گیا، اللہ کی توفیق سے مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں اور ساؤتھ افریقہ کی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک مہینہ گزر گیا، ایک دفعہ بھی نظر غلط نہیں اٹھی۔ اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب ہو رہی، لوگ اپنی حالات بدل رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے خط لکھا اور اس میں بتایا شادی ہو کر کے الحمدللہ 2 سال گزر گئے ہیں، اس 2 سال میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں استقامت سے رہوں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کھانا کھاتے ہوئے اپنی اماں کی کچھ زیادتیوں کا میرے سامنے ذکر کرتے ہیں تو اس وقت مجھے سن لینا پڑتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے مولانا صاحب کہ اس کا مجھے گناہ ہوگا یا میں منع کر دوں اپنے شوہر کو کہ مجھے مت سنایا کیجیے؟ سنیے، وہ لڑکیاں جن کی زندگی اپنی ساسوں کی برائیاں کرنے میں، وہ ساسیں جن کا بڑھاپا اپنی جوان بہوؤں کی اور بیٹیوں کی اور بہنوں کی برائیاں کرنے میں گزر رہی ہے، وہ لوگ اپنی زندگی کا کیا اللہ کو جواب دینے والے ہیں؟ اس لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، یہ امت زندہ ہے لیکن خفتہ ہے، مری نہیں ہے۔ مردوں کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، سوتے ہوئوں کو جگایا جا سکتا ہے۔ ہم سو گئے دوستو، ہمیں اٹھنا ہے، کوئی شور کرو، کوئی ہنگامہ کرو، دین کا دین پھیلاؤ، پہنچاؤ، اللہ کی بات پہنچاؤ۔ انشاءاللہ سوئی ہوئی روحیں بیدار ہو جائیں گی، سوئے ہوئے دل بیدار ہو جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ دل مر گئے تو پھر دوبارہ ان کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ارتداد تک پہنچنے سے پہلے الحاد سے ہی واپس ہو جائیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، مشورے کرنے لوگ آتے ہیں، اس لیے میں آپ کو تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے بچہ ہمارا شیعہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ بچہ ہمارا قادیانی ہو گیا۔ ایک نوجوان آئے تھے کل ہی میرے پاس ملنے کے لیے، بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں سنت پڑھ کے کمرے میں سے باہر آیا تو میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے میں تو ایسے ملنے کے لیے آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے میرا ایک قادیانی دوست ہے۔ میں نے کہا کہ پہلے یہ الفاظ بدل دو، یہ الفاظ بدل دو۔ قادیانی اور دوست یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اپنا ایمان بچانا ہے، اپنے نبی سے حیا ہے تو دوست ہٹاؤ یہاں سے یا قادیانی ہٹاؤ، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہٹاؤ۔ میرا قادیانی دوست ہے، ایک مومن کہہ سکتا ہے کیا؟ لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے نوجوانوں کو دین کس کو کہتے ہیں۔ کیا قادیانی بھی دوست ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے والے کا؟ تو میں نے کہا اب کہو، دوست ہٹا دو اور اب کہو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں اس کو سمجھا رہا ہوں لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ کسی سے ملنے کے لیے اب ذرا تیار ہوا ہے اس شرط کے ساتھ کہ میں آ کر آپ سے ملوں گا آپ کے مجلس میں، علماء کی کسی بھی اس میں، تو پھر آپ کو بھی ہمارے مرکز کو آنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو اس شرط کے قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ان سے یہ کہیے کہ ہم آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اللہ نے جس کو ہدایت کہا وہی ہدایت ہے، اور جو پیغمبر کا عقیدہ ہے وہی اسلام ہے۔ میں آپ کو از راہ خیر خواہی بتا رہا ہوں، اگر آپ آ کے سن کے سمجھ کے ہدایت پانا چاہتے ہیں تو آؤ، سنو، سمجھو، ہدایت پاؤ۔ اور اگر آپ ہم کو بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں آئیں گے کفر کی جگہ پر؟ ہم کیوں آئیں گے نبی کی گستاخی کی جگہ پر؟ تم پہلے مانو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں جس سے اللہ کا وحی کا رشتہ قائم ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کا انکار کرو، اس کے بعد ہم آ کے تمہاری بات سن سکتے ہیں، لیکن کسی نبی کو ہمارے نبی کے بعد تم تسلیم کرتے ہو تو ختم نبوت کے انکار کے بعد ہم کیوں آئیں تمہارے پاس؟
ہم نے یہ دعوت دی ہے، اگر سعادت ہے تو قبول کر لو، اور اگر تمہاری قسمت میں تباہی ہے تو ہم تمہارے داروغہ کہ تم کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اللہ نے فرمایا بے دینوں، ملحدوں، مرتدوں کی مجلسوں میں بیٹھو بھی نہیں اور ان کی باتیں سنو بھی نہیں۔ سننے کی بھی اجازت نہیں ہم کو، بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا قادیانی دوست، ہمارا دوست کیسے ہو سکتا؟ کلاس میٹ ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، کلاس میٹ اسکول کالج میں ہمارا تھوڑا ہی ہے، کوئی وہ بھی آتا ہوگا وہ بھی آتا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلم مینجمنٹ کے تحت چلتے ہیں کالجز، اور اس میں بھی قادیانی پڑھتا ہے۔ اب ان کی غیرت ایمانی کیا ہے اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن مسلمانوں چوکنا رہو، ہوشیار رہو، آپ کو کرنے کے کتنے کام ہیں۔ نبی کی نصرت کا حکم دیا گیا ہے، 4 حقوق میں ایک حق نبی کے دین کی نصرت کرنا ہے۔ اس وقت کتنی نصرت کی ضرورت ہے، اس وقت کتنی ہوشیاری کی ضرورت ہے، کتنے کام ہیں۔ اطراف میں چلے جاؤ ذرا، سلم ایریا، حیدرآباد کے باہر نہیں، حیدرآباد کے سلم ایریاز میں، بلکہ حیدرآباد کی گھنی آبادیوں میں کرسچن مشنریز کام کر رہے ہیں، عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، قادیانی کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کے انکار کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے سوال ہے کہ امت محمدیہ کے نوجوانوں کی بے راہ روی کا کیا کیا جائے، کیسے ہم بے راہ رو ہو سکتے ہیں؟ ہمارا نبی موجود ہے اور ہمارے نبی کی قیادت و سیادت ہمارے سامنے ہے، اس کا پیارا اور خوبصورت اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، ان کے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کے غلاموں کی، اولیاء، علماء و محدثین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم کیسے بگڑیں جن کے سامنے کوئی اچھا اسوہ نہیں؟ وہ بگڑتے ہیں تو بگڑنے دیجئے، ہمارے سامنے تو ہے راستہ، اس لیے نہیں بگڑیے، خدا کے واسطے نہیں بگڑیے۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں سب ارادہ کر لیں کہ ہمارے پاس جو زندگی ہے، جو جوانی ہے، جو عمر ہے، یہ ہم اپنے آقا کی غلامی میں خرچ کر دیں گے اور اپنی پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تسکین پہنچانے کے لیے استعمال کر لیں گے۔ میرا پیسہ اسی کے لیے ہے، میری صحت اسی کے لیے ہے، میرے آنکھوں کی روشنی اسی کے لیے ہے، میرے کانوں کی سنوائی اسی کے لیے ہے، میری زبان میں گویائی اسی کے لیے ہے، میرے رگ پٹھے اسی کے لیے ہیں، میرے رگوں میں خون اسی لیے دوڑ رہا ہے کہ میں اپنے آقا کی غلامی کروں اور ان کی روح مبارک کو خوش کروں اور ان کے دین کا کلمہ بلند کروں۔ میں اس کے لیے زندہ ہوں، میرا یہی ایک کام ہے۔ آپ اس کا ارادہ کیجئے اور اسی عزم سے زندگی گزاریے، علماء سے جڑیے، دین کی فکروں کو سمجھیے، کاموں کو سمجھیے۔ میدان کھلے پڑے ہیں، دین کے سپاہیوں کی ضرورت ہے، آپ اس میں اتریے اور کام کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی نہیں بھٹکیں گے اور دوسرے بھی نہیں بھٹکیں گے، اور ہم ایک ایسا پاکیزہ سماج وجود میں لائیں گے جس کو دیکھ کر آسمان سے ہمارا رب مسکرائے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ٹھنڈی ہوگی اور خوش ہو جائے گی۔ پھر ایسے نوجوان یہ دنیا میں بھی عزت والے ہیں، آخرت میں بھی عزت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے سپاہی بن جائیں، اپنی عمروں کو، صحتوں کو، صلاحیتوں کو آقا کے دین کی نصرت کے لیے استعمال کرنے والے بن جائیں۔ اس کی ہمیں ضرورت ہے، بس یہ ارادہ کیجئے۔ اور ابھی بات تو ختم ہوئی نہیں، ہم کو جانا ہے میٹنگ میں، اور سب لوگ اسی طرح جم کر بیٹھے رہیں، ایک آدمی بھی اس میں سے نہ اٹھے۔ اور مولانا تشریف لا چکے ہیں، ان کا خطاب ہوگا، بیان ہوگا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جذبات کو، احساسات کو جتنا صحیح طریقے پر وہ آواز دے سکیں گے، پکار سکیں گے، للکار سکیں گے، اتنا ہم سے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک اس کو قبول فرما لے۔ میری دعا ہے جن نوجوانوں کے دلوں میں، جن نوجوانوں کے سینوں میں تڑپتے دل ہیں اور جو اپنی امت کے بھائی بندوں اور بہنوں کے لیے فکر مند ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی صحت میں، سلامتی میں، عمر میں، اموال میں، اولاد میں، گھرانے میں برکت نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھائی ہمارے دین کے نام پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔